بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، گزشتہ کی مجلس میں اس سورت کی پہلی 3 آیتوں کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 3 انعامات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تذکرہ فرمایا۔ ایک انعام تو شرح صدر ہے، شرح صدری کی ایک حقیقی صورت ہے، ایک باطنی صورت، دونوں صورتوں کو گزشتہ تفسیر کے سامنے بیان کیا۔ تو ایک انعام تو شرح صدر کا ہے، دوسرا انعام وضع وزر، یعنی آپ پر جو بوجھ تھا رسالت کا، نبوت کا، اس بوجھ کو بھی آپ سے ہلکا کر دیا۔ اور تیسرا انعام رفع ذکر ہے، جو چوتھی آیت میں جس کا تذکرہ فرمایا۔ رفع ذکر ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے نام کو، آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کیا۔ کس اعتبار سے اللہ تعالی ہمارے نبی کے نام کو بلند فرمایا؟ کہ دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے، دنیا کے وجود سے بھی پہلے، جب عالم ارواح میں تھی، تمام روحیں عالم ارواح میں تھی، اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا۔ ایک تو تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا، اور سب سے وعدہ لیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کی انسانوں کی روح نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک مجلس تو عالم ارواح میں وہ ہوئی تھی، اور ایک مجلس صرف خواص کی تھی، انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں کو، روحوں کو اپنے پاس جمع کیا اور فرمایا اگر میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت عطا کروں گا، اور پھر تمہارے پاس میرا آخری رسول آ جائے مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تمہارے 2 کام ہونا چاہیے، تم اس پر ایمان بھی لے کر آنا، ان کی تصدیق بھی کرنا۔ یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ کیسا بلند کیا، اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو کیسا بلند فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا دوسرا جز ہمارے نبی کے نام کے ساتھ مکمل فرمایا کہ کلمہ محمد رسول اللہ کے بغیر ناقص اور ادھورا ہے۔ ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ پڑھتا رہے، پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لیکن زبان سے محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، اس کا ایمان معتبر نہیں، اسلام معتبر نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو ایسا بلند کیا کہ کلمہ طیبہ کو دیکھو تو اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی کا نام، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے تو نبی کی رسالت کی بھی گواہی دی جاتی ہے۔ اذان کے کلمات کو دیکھا جائے، روزانہ 5 وقت اذان کے کلمات گونجتے ہیں، لا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے کلمات میں بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ذکر فرمایا۔ اور ہم کائنات کے، دنیا کے نظام پر غور و فکر کریں، اس دنیا میں ہر وقت اذانیں کہی جا رہی ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان دی جا رہی ہے۔
ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کہ کسی ملک میں صبح کی نماز ہو رہی ہے، مکہ مدینہ میں تو مغرب کی نماز بھی ابھی باقی ہوگی، تو ہر دنیا بھر میں کہیں کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور نماز ہو رہی، ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کو بلند کر رہا ہے، کبھی کلمے کی شکل میں، کبھی اللہ تعالیٰ تشہد کی شکل میں، کبھی اذان کی شکل میں۔ اذان میں بھی اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ جب نماز کھڑی ہونے کی باری ہوتی ہے، مکبر تکبیر کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کو گونجا جاتا ہے۔ جب ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے تکبیر کہتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، آخر میں قاعدے میں بیٹھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھا جا رہا ہے کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے اذان کے کلمات میں بھی نبی کا تذکرہ، نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر اقامت میں بھی نبی کا تذکرہ، اور نماز کے اختتام پر بھی درود شریف پڑھ کر نبی کا تذکرہ فرما رہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو ایسا ہم نے بلند فرمایا۔ جنازے کی نماز دیکھی جائے 4 تکبیر ہے۔ پہلی تکبیر میں ثنا پڑھتا ہے، اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے۔ ثنا کے معنی تعریف کے آتے ہیں، بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد جنازے کے لیے مغفرت کی دعا کرانے سے پہلے درود شریف پڑھا جا رہا ہے کہ جنازے کی نماز میں بھی اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو رکھا ہے، اس اعتبار سے اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو بلند فرمایا۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جب قیامت طاری ہو جائے گی، آپ علیہ السلام سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے، آپ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ مدینہ المنورہ کے قبرستان جنت البقیع کی طرف جائیں گے، جنت البقیع کے سب سے پہلے لوگ قیامت میں کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد مکہ کے قبرستان کے مردے کھڑے ہوں گے اللہ کے علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے میدان میں سب اٹھ کر چلتے چلے جائیں گے۔ جب قیامت کا میدان طاری ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کی زبان پہ کلمہ ہوگا کہ نفسی نفسی، لوگ پریشان ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آج تو جوانی کا حساب دینا ہے، آج تو کل کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہے، لیمن الملک اليوم، آج تو حکومت کس کی ہے، سلطنت کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے، للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ ہے، آج اسی کا حکم چلے گا، اسی کا حکم چلے گا اور اسی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ سفارش کر دو، اللہ حساب و کتاب کے نظام کو شروع فرما دے۔ ہر نبی کہے گا، عذر پیش کرے گا کہ مجھے تو میری ذات کا خوف ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا، آپ علیہ السلام اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، اللہ کی تعریف فرمائیں گے، پھر اللہ ہمارے نبی کو فرمائے گا، ارفع یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے، آپ کیا مانگتے ہو، آپ سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو کیسا بلند کیا۔ اولین آخرین کے اجتماع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا تمام نبی موجود ہیں، پھر بھی کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھے۔ ہمارے نبی آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں، ایسی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی ایسی حمد میں ایسے کلمات بیان کرتے ہیں کہ خود ہمارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی میرے دل میں ان کلمات کا القاء فرمائے گا۔ وہ کیا کلمات ہوں گے ابھی بھی مجھے پتا نہیں، اللہ میرے دل میں ایسے کلمات کا القاء فرما دے گا کہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا کسی نے نہیں کی ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو ایسا بلند کیا۔
اللہ نے تو ہمارے نبی کے نام کو ایسا بلند فرمایا، قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اطاعت کی بات آئی تو اپنے نبی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو میری اطاعت کرو، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے بندو تم میری بھی مان کر زندگی گزارو، میرے نبی کی مان کر زندگی گزارو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تم کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی مان کر زندگی گزارو اور اس کے نبی کی بھی مان کر زندگی گزارو۔ جہاں نافرمانی کے بات آئی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ نے اطاعت کی بات آئی تو نبی کا تذکرہ فرمایا، نافرمانی کی بات آئی تو نبی کا تذکرہ فرمایا۔ وہ اللہ نے تو ہمارے نبی کے تذکروں کو، ہمارے نبی کے نام کو ایسا بلند کرتا چلا گیا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، لیکن ہم نے وہ ہمارے نبی کی زندگیوں کے طریقے ہمارے گھروں سے نکال دیے۔ آج ان کے تذکرے نہ ہماری زندگیوں میں ہیں نہ ہمارے گھروں میں ہیں۔ ہمارے گھروں میں تذکرے ہوتے ہیں، دنیا کے ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے ہوتے ہیں۔ کبھی سنتوں کے حلقے ہمارے گھروں میں لگے ہو، کبھی عشق رسول کے ہمارے گھروں میں بات ہوئی ہو کہ بیوی بچے ساتھ بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام کی سنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، عشق رسول کا تذکرہ اپنی اولاد کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ تذکرے ہو رہے ہیں تو دنیا کے ہو رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کے ہو رہے ہیں۔ واللہ نے ہمارے نبی کے نام کو ایسا بلند فرمایا اور آج ہم نے ان کی سنتوں کے جنازے ہمارے گھروں سے نکال دیے کہ ہماری زندگیاں دیکھو، صبح شام کے اعمال ہم دیکھیں، ہم جتنے کام کرتے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے۔ میں روزانہ کھانا بھی کھاتا ہوں، میں گھر سے باہر بھی نکلتا ہوں، میں روزانہ مسجد میں داخل بھی ہوتا ہوں، مسجد سے بھی باہر نکلتا ہوں۔ کھانے کی سنت کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے؟ مسجد سے باہر نکلنے کی سنت طریقہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے کی سنت کیا ہے؟ یہ تمام کام ہم روزانہ کرتے ہیں، پھر بھی یہ تمام عمل ہم سنت کے خلاف کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ سونے کے آداب کیا ہے، سنت طریقے کیا ہے۔ ویسے ہی بے غفلت میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، ہما با ہوا و حوث ساختی، دم با مصالح نہ پرداختی۔ فارسی زبان کے یہ اشعار ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، تیری پیاری عمر کے 40 سال تو نے غفلت میں گزار دیے، اب تک تجھے پتہ نہیں چلا کہ سنت طریقے کیا ہے، مسجدوں میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازے کی دعائیں کیا ہیں۔ 40 سال تیری پیاری عمر کے تو نے غفلت میں گزار دیے۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، لیکن تیرا مزاج، تیری طبیعت، تیری فطرت بچپن کے حال سے نہیں بدلی۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میرے لیے یہ کام کرنا نافع ہے یا مضر ہے، یہ میرے لیے نفع بخش ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ اسے سردی ہے، کھانسی ہے، پھر بھی وہ چاکلیٹ کھائے گا، آئس کریم کھائے گا، اسے منع کیا جائے گا، وہ روئے گا، دھوئے گا، نہیں مجھے یہ کھانا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ ان چیزوں میں میرے لیے نقصان ہے یا نفع ہے، جو مرضی مایا کرتے چلا جا رہا ہے، مٹی کے مکان بنا رہا ہے۔ جب مٹی کا مکان ٹوٹ گیا، زار و قطار رو رہا ہے، پلاسٹک کے کھلونے سے کھیل رہا ہے۔ جب کسی نے کھلونا چھین لیا، پلاسٹک کا کھلونا ٹوٹ گیا، زار و قطار رو رہا ہے کہ میری دنیا مجھ سے چھین لی گئی۔ شیخ سعدی فرما رہے تیرا زندگی کا مزاج بھی ایسا ہے، دنیا کی گاڑیوں سے کھیل رہا ہے، دنیا کے بنگلوں سے کھیل رہا ہے، دنیا کی چیزوں سے کھیل رہا ہے۔ جب دنیا کی کوئی چیز تو سے دور ہو جاتی ہے تو رونے لگتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے، چیخ و پکار کرنے لگتا ہے۔ ہما با ہوا و حوث ساختی، پوری زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق تو گزارتا چلا جا رہا ہے۔ دمے با مصالح نہ پرداختی، ایک گھڑی بھی تو اپنے آپ کو نیکی میں مشغول نہیں کر رہا ہے۔
تو اللہ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے نام کو بلند کیا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بھی بلند ہو جائے تو ہمیں اپنی زندگی نبی کی زندگی سے میچ کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا میں ہمارا سر بلند رہے، آخرت کی رسوائی سے ہم محفوظ ہو جائے، تو اپنی زندگی کو اطاعت رسول پر ڈالنا ہوگا، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عسر کے معنی تنگی کیا آتے ہیں؟ دشواری، تکلیف، مصیبت۔ اور یسر کے معنی آسانی کیا آتے ہیں؟ سہولت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں فرمائی، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ دو مرتبہ عسر کا تذکرہ فرمایا، دونوں مرتبہ یسر کا تذکرہ فرمایا۔ میں نے بتایا کہ عین کے ساتھ عسر کے معنی تکلیف، مصیبت، پریشانی کیا آتے ہیں، لیکن ان دونوں آیت میں اگر آپ غور کریں تو عسر جس کے معنی تکلیف کیا آتے ہیں، مصیبت کیا آتے ہیں، اس کے شروع میں الف لام ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ اور یسرا جس کے معنی آسانی کیا آتے ہیں، سہولت کیا آتے ہیں، ان دونوں آیتوں میں یسرا کے شروع میں الف لام لگا ہوا نہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے، گرامر عربی زبان کے اعتبار سے یہ ہے، عربی زبان کے جاننے والے ماہرین یہ کہتے ہیں جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے، جس کو لام تعریف کہتے ہیں، اگر کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور اس جملے کو، اس لفظ کو تکرار کے ساتھ لایا جائے، دوسری مرتبہ بھی اس کا تذکرہ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ سے جو مراد ہے دوسرے سے بھی وہی مراد ہے، کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات باریک سی ہے، اس کو تھوڑا غور سے سمجھنا۔ عربی زبان کے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی لفظ پر الف لام لگا دیا جائے اور اس لفظ کو تکرار کے ساتھ لایا جائے، مکرر لایا جائے، دوبارہ لایا جائے، تو پہلے لفظ سے جو مراد ہوتا ہے دوسرے لفظ سے بھی وہی مراد ہوتا ہے، دونوں کی مراد، دونوں کا مصداق الگ الگ نہیں ہوتا۔ اور جس لفظ پر الف لام نہیں لایا جائے اور اس لفظ کی تکرار کی جائے، اس لفظ کو مکرر لایا جائے، اس لفظ کو دوبارہ لایا جائے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ کا مطلب مصداق کچھ اور ہے، دوسرے لفظ کا مصداق کچھ اور ہے، پہلا لفظ الگ ہے، دوسرا لفظ الگ ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ عسر کے معنی پہلے میں جو دشواری ہے اور دوسرے مصداق کے معنی میں دشواری، یعنی ایک ہی دشواری مراد ہے۔ ایسا نہیں کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، پہلے عسر سے بھی وہی تکلیف مراد ہے، دوسری آیت کے عسر سے بھی وہی تکلیف مراد ہے۔ مطلب یہ ہے خلاصہ کرام یہ کہ اللہ نے دو آسانی کے درمیان عسر کو رکھ دیا ہے کہ ایک تکلیف اگر آ جائے وہ پہلا یسر الگ ہے، دوسرا یسر الگ ہے، تکلیف ایک آئے گی، اس کے بعد جو راحت آئے گی وہ دو راحت آئے گی۔ تکلیف تو ایک ہی آئے گی کیونکہ دونوں میں الف لام داخل ہے، تو ایک ہی تکلیف مراد ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس تکلیف پر، اس مصیبت پر آپ نے صبر کر لیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو مدد آئے گی، جو نصرت آئے گی، جو فتوحات آئے گی، وہ دو آسانی کی شکل میں آئے گی۔ اس آیت کریمہ کو، اس بات کو ہم ایک حصی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کیا ایک انسان گاڑی لے کر جا رہا ہے، چار راستے پر اس نے ایک لال سنگل کو دیکھا، وہ لال لائٹ کو دیکھ کر اپنے آپ کو وہ گاڑی کو رکا لیتا ہے۔ اگر وہ لال لائٹ کو دیکھ کر گاڑی رکا ہی نہیں، اگر آگے ہی چلا جائے تو آگے پولیس والا بھی ہے، پولیس والا پکڑے گا، فائن مارے گا اور تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اور آج کل تو چوراہے پر ہر جگہ کیمرے لگا دی گئے، پولیس نہیں بھی ہے تو وہ کیمرے میں کیپچر کر لے گا اس کی نمبر پلیٹ، اور گھر میں اس کا مینو بھی آ جائے گا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، چار راستے پر ایک ہی لال لائٹ دکھ رہی، تھوڑی دیر روکے رکھا، پھر گرین لائٹ اس کو نظر آتی، اور 3 گرین لائٹ نظر آئی کہ آپ دائیں بھی جا سکتے ہو، بائیں بھی جا سکتے ہو، سیدھے بھی جا سکتے ہو۔
تکلیف لال لائٹ تو ایک ہی نظر آئی، جب راستے کھلے تو تین راستے کھل گئے۔ تو یہ دنیا ہے تکلیف کی، جہاں اللہ نے 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں راحت ہی راحت، جہاں تکلیف کا مصیبت کا نام و نشان نہیں ہے، وہ عالم جنت ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف، مصیبت ہی مصیبت، جہاں راحت کا، خوشیوں کا، راحت کا نام و نشان نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جہاں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، جہاں غم بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، جہاں تندرستی بھی ہے، بیماری بھی ہے، جہاں جوانی بھی ہے، جہاں بڑھاپا بھی ہے، جہاں فقر بھی ہے، غنا بھی ہے، وہ عالم دنیا کا عالم ہے۔ تو یہاں پر اگر تکلیف بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، کہ اگر ہم نے اس مصیبت کو، اپنے نفس کو اپنے اس مصیبت پر جمائے رکھا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، تو اس عسر کے بعد 2 آسانی آئے گی، 2 سہولتیں سامنے دکھتی نظر آئے گی۔ لیکن شرط ہے اس عسر پر اپنے نفس کو جمایا جائے۔ اگر ہم نے اس عسر پر واویلا کرتے رہے، شکوہ شکایت کرتے رہے، تو کبھی بھی یسر کے دروازے ہمارے لیے کھلنے والے نہیں۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عسر 2 یسر پر غالب آ جاتی ہے، کہ 2 یسر، ایک عسر 2 یسر پر، یعنی 2 یسر ہوگی، ایک عسر ہوگا، ایک تکلیف ہوگی، ایک مصیبت ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں 2 یسر، 2 سہولتیں، 2 آسانی انسانوں کو ملے گی۔ تو خیر یہاں پہ فرما رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ آپ اب جب فرغ ہوتا، جب آپ عبادت، جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائے، تو فَانْصَبْ، اللہ کی عبادت کی طرف خوب محنت کر دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو خوب اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور خوب اپنے رب سے لو لگائیے، خود اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے۔ اس آیت کریمہ کے سامنے رکھ کر علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں، کوئی عالم دین ہے جو دین کا کام کرتا ہے، کوئی انسان ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، یا جو انسان بھی ہو وہ دین کے الگ الگ اعتبار سے وہ خدمتیں کر رہا ہے، دین کی محنتیں کر رہا ہے، تو صرف اسی پر اکتفا نہ کریں۔ میں تو دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں تو درس و تدریس کا سلسلہ میرا جاری ہے، میں تو تصنیف کا سلسلہ میرا جاری ہے۔ جب اس سے فراغت کے بعد کچھ اوقات ایسے بھی نکالے جائے، تنہائی کے اوقات ہو جس میں اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہویا جائے، اور خوب نفل نمازیں پڑھ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہویا جائے۔ ان آیت کریمہ سے علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں، اور ان سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی عبادت بھی ایسی ہو، محنت بھی، مشقت بھی ایسی ہو عبادت میں کہ نفس کچھ تھک جائے۔ اتنی عبادت نہ ہو 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لی بس کافی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو نفلی عبادت میں، فرض نہیں، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض کے علاوہ نوافل نماز میں بھی اپنے آپ کو ایسا لگایا جائے کہ کچھ نفس پر بوجھ محسوس ہو، کچھ نفس پر تھکان محسوس ہو، کچھ بدن عبادت میں تھک جائے۔ ہمارے نبی کیسی عبادت فرماتے تھے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ جب تہجد میں جب نماز پڑھتے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پیر مبارک ورم آ جاتا، آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ کتنی لمبی تہجد کی نماز ہوتی تھی کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ آل عمران، تیسری میں سورہ نساء، اور چوتھی میں سورہ مائدہ، 4 رکعت میں 6.25 پارے ہوئے۔ اور علماء کرام نے لکھا جتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع ہوتا، آپ کا سجدہ ہوتا۔ اور ہمارے نبی کا قرآن بھی ہماری طرح قرآن نہیں کہ پڑھتے جا رہے ہیں، جس ذات پر قرآن کریم نازل ہوا ہو وہ ذات قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ان کا پڑھنا کیسا ہوگا؟ تو 6.25 پارے 4 رکعت میں پڑھ رہے ہیں، جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع ہو رہا ہے، اتنا لمبا سجدہ ہو رہا ہے، اور رکوع سجدے میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔
اور کبھی کبھی یہ چاروں صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہماری عبادت کتنی، ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو بنایا۔ اے نبی اگر میں آپ کو بنانا نہ چاہتا، اللہ فرماتے اگر میں آپ کو بنانا نہ چاہتا میں دنیا کا وجود نہ دیتا۔ جن کے صدقے اللہ نے جنت کو بنایا ان کی عبادت ایسی، اور ہماری کچھ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیے، کچھ ہم نے دین کی خدمتیں کر لی، ہم اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار، بڑا نیک، بڑا صالح سمجھتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو خوب عبادت میں تھکایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔